بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین اکرام، زمانہ قدیم میں تیز ترین سواری گھوڑے کو مانا جاتا تھا۔ تاریخ کے ایک لمبے عرصے تک یہ سواری دنیا کی تیز ترین سواری مانی گئی۔ جدید دور میں موٹر گاڑیوں نے تیز رفتاری میں اول مقام حاصل کیا، اور سائنسی ترقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلٹ ٹرین، ہوائی جہاز اور راکٹ جیسی چیزوں نے ہر سواری کو پیچھے چھوڑ کر فاصلوں کو منٹوں کا کھیل بنا دیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام سواریوں میں ایک سواری ایسی بھی ہے جو اس کائنات کی تخلیق کے وقت ہی موجود تھی اور رفتار میں وہ انتہا درجہ رکھتی ہے، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ دراصل یہ چیز کوئی جانور یا برقی گاڑی نہیں، بلکہ روشنی سے بنی ہوئی وہ مخلوق ہے جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس مخلوق کے متعلق تفصیل سے جانیں گے۔ دراصل سفر معراج اور براق کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے معجزات میں ایک معجزہ تھا جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ ہجرت سے 5 سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ معراج پیش آیا۔ یہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی اور رات کا کوئی پہر تھا جب اہل مکہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اور نبوت کا وہ آفتاب دعوت تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کی فکر میں مشغول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنی امزاد بہن ام ہانی کے گھر پر بیداری اور خواب کے درمیانی حالت میں تھے کہ گھر کا چھت شک ہو گیا، اور اچانک وہ مبارک فرشتہ جو پیغمبر کا قاصد رہا ہے، یعنی جبرائیل امین 50,000 فرشتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت آپ کو ملکوت کی شرف سے نوازنا چاہتا ہے، لہذا فرش تا عرش اس مبارک سفر کی تیاری میں جڑ گئی اور عرش الہی تک پہنچنے کے لیے ایک بے مثال سواری نازل کی گئی جس سے براق کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سواری نہایت ہی تیز رفتار اور بجلی کی طرح خصوصیات رکھتی تھی، اور عربی میں اس کے معنی برق کے ہوتے، اس لیے اس سواری کو براق کا نام دیا گیا۔ لہذا حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا۔ اس کا قد نظر کی انتہا پر تھا، اور اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا، اور جبرائیل امین نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق جب جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ اس روایت میں حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا تھا، جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں وہ براق رقص کرنے لگا، جس وجہ سے آپ کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز و احترام ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ براق کا جسم گھوڑے یا خچر کی مانند تھا اور سارے انسانوں کی طرح تھا، نیز اس کے 2 بڑے پنکھ تھے جس کے سہارے وہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن بھی براق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوگی۔